السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈ ٹی وی پی کے روحانی مسائل اور ان کا حل۔ اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ تسنیم بی بی۔ ان سے آپ کا ایک بہت اہم معاشرتی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج ایک کامن سا سوال ہمارے پاس آیا ہے جو کہ تقریباً ہر ایک نوجوان کا مسئلہ ہے، اور اس میں بچیاں بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایسے نوجوان بچے اور بچیاں جو اپنی پسند کی شادی، مطلب اپنی جہاں ان کی منشا ہوتی ہے وہاں شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن آگے حالات سازگار نہیں ہیں، کہیں پہ کوئی رکاوٹ ہے کسی بھی حوالے سے، خاندانی حوالے سے ہے یا معاشرتی حوالے سے ہے، لیکن بچے اور بچیاں وہاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کہیں روحانی حل ہے تو وہ ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ یہ جو بچے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر والے نہیں مانتے، اگر گھر والے مانتے ہیں تو لڑکی والے نہیں مانتے، یہ ان کے لیے ہے۔ میرے پاس وظیفہ سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 86 ہے۔ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے آرام سے، سکون سے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اگر لڑکی اور لڑکے کی آپس میں بات چیت ہے، وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تو ظاہر ہے اس کے پاس تصویر بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آج کل تو ویسے واٹس ایپ پہ ہر چیز چلتی ہے، ہر چیز چلتی ہے۔ تو اگر لڑکا کر رہا ہے تو وہ اسے اس کے گھر والوں کے نام پوچھ لے، لڑکی سے اس کی والدہ جو مانتی نہیں ہے، والد نہیں مانتا ہے، بھائی نہیں کوئی مانتا، جو اڑی کر رہا ہے اس کے لیے ہے، اس کا نام، اس کا بھی تصویر ضروری ہے، نہیں نام لے لیں بس، اس کا نام لے لیں، اس کی والدہ کا نام لے لیں، جیسے مطلب کہ اب لڑکی کا باپ ہے اس کا نام محمد دین ہے، محمد دین کی ماں کا نام لے لیں۔ اچھا، مطلب جو بندہ اڑ رہا ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے آرام سے مسلح پہ، تھوڑی میٹھی چیز لے لیں جس میں چینی آتی ہے، جیسے چینی ہوگی، کوئی مٹھائی ہوگی یا کوئی کیک شیک ہو گیا، یہ آپ نے اس کے اوپر 33 بار پڑھنی ہے، اور جو نہیں مان رہے ہیں ساتھ میں ان کا تصور رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے، اس کی کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اول آخر درود پاک ایک دفعہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، ایک تسبیح 100 ہاں جی، پورا 100 بار پہلے پڑھنا درود شریف، اور 100 بار اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک پڑھیں؟ جو چاہے نماز والا پڑھ لیں چاہے کوئی بھی پڑھ لیں، حالانکہ اس میں درود پاک جو ہے 313 بار ہے، ٹھیک ہے، مگر جو بچوں کے لیے آسانی کی گئی، وہ کہتے ہیں لو جی اتنا لمبا ہم پہلے درود پاک پڑھیں، پھر پتہ نہیں عمل ہمارے سے ہو کہ نہ ہو، بیچ میں رہ جائے، اس لیے ان کے لیے جو تھوڑی سی آسانی ہے، اول آخر درود شریف 100 بار پڑھ لیں ضرور، انشاءاللہ اس میں مولا ان کو کامیاب کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو اڑی کرتے ہیں ان کا تصور کر کے ان پہ پھونک مارنی ہے، اگر ان کے خود کے گھر والے نہیں مانتے تو جو چیز آگے میٹھی آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ ان کو بھی کھلائیں۔ اچھا، تو جو ان کے گھر والے دوسرے اینڈ پہ ہیں تو ان کو چینی کیسے کھلائیں گے؟ ان کو چینی نہیں کھلائیں گے، ان کا نام لے رہی ہوں نا میں، ان کا نام لے لیں، لڑکی سے پوچھ لیں بھی آپ کے گھر والا کون نہیں مانتا ہے، اس کا نام لے لیں، اور وہ اس کا آگے تصور رکھ کے آگے آپ نے پھونک مارنی ہے اس کے، اس پہ پھر چینی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لڑکی کے بھی میں یہ عمل میں بھی کر لیتی ہوں، اگر آپ کر رہے ہیں تو میں وہ چیز ان کو کھلا دوں گی، تو بے شک وہ آپ پہنچا دیں ان کے گھر میں، تو اس کے لیے دونوں بھی کر لیں تو حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں میں سے ایک بھی کر لے تو وہ آپس میں اپنے والدین کو کھلا دے تو راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان بچوں کے لیے، اسی مسئلے کے لیے بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتے بہت سے میں نے دیکھے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی من پسند کی شادی تو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جوڑے تو خدا نے بنائے ہوتے ہیں، مگر خدا نے کچھ طریقہ کار بھی بنایا ہوا ہے کہ یہ ستارے مکس کر کے میچ کر کے پھر شادی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ستارہ ہے وہ شیر کا ہے، اس میں شمس آ گیا، ایک ستارہ وہ بالکل ہی ٹھنڈ ہے، تو وہ اس کا اور اس کا کیسے، اگر اب جیسے مریخ ہے وہ بھی گرم ہے، اسد ہے وہ بھی گرم ہے، ان کا آپس میں نبھا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی ہمارے جو پریمی جوڑا ہے جو محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپس میں میچ بھی کروانا چاہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے جیسے سنا محترمہ سیدہ تسنیم بی بی فرما رہی تھی کہ اگر آپ آپس میں آپ کو محبت ہے لڑکی لڑکے میں، تو اگر ان کے والدین نہیں مان رہے کسی بھی اینڈ سے، تو انہوں نے سورہ یوسف کی 86 نمبر آیت بتائی ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی، اور یہ کتنے دن تک عمل چلے گا؟
یہ آپ 21 دن عمل کر لیں چاہے 41 دن کر لیں. ٹھیک ہے. یہ نیکی کا جو عمل ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میرا پہلے بھی سوال ہو چکا تھا, پہلی چاند سے لے کے 15 چاند تک یہ ہوتا ہے. کسی بھی ان 15 دنوں میں آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دوسرا جو عمل ہے جو 15 دن چاند کے آخری دن ہوتے ہیں وہ بربادی کے لیے ہوتے ہیں. کسی کو تباہی میں شامل کرنا ہو, کسی کا ویسے بیڑا کر کے کرنا ہو, کسی کو مارنا ہو, وہ 15 دن اینڈ والے ان چیزوں کے لیے. لیکن ایسا سوچنا نہیں ہے, نہ کرنا ہے. ہاں, لیکن یہ ایک آپ نے علمی بات بتا دی ہے, لیکن اس طرف ہم نے نہ کرنا ہے, نہ ہم نے کو مشورہ دینا ہے. نہ مشورہ, بس میں نے بتایا ہے بھی کوئی بھی کام ایسا ہو وہ آخری کے 15 دنوں میں کرو گے تو نہیں کامیاب ہوگا. پھر کیونکہ بچے کہتے ہیں لو جی ہمیں کسی نے یہ عمل بتایا تھا, ہم نے کیا تھا, ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ یہ عمل جو ہیں نیکی والے, یہ کسی کو راہ راست پہ لانا, کوئی اپنا کام سوارنے کے لیے, یہ 15 دن پہلے والے جو ہوتے ہیں ان میں یہ عمل ہوتے ہیں. اینڈ والے اگر 15 دنوں میں کرو گے تو اس میں انسان کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا. پھر جی ناظرین, آپ نے سن لیا سارا معاملہ. اگر کہیں پہ آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہماری اسکرین کے نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں, اس پہ آپ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے اس پہ آپ ٹیکسٹ میسج کیجئے, وائس میسج کیجئے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اپنے گھر میں, کاروبار میں یا کہیں بھی روحانی مسائل کا سامنا ہے تو ضرور رابطہ کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.